رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاریہ جو ہے، ایک لونڈی، ایک باندی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی عرش پر مستوی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقها فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ مکے میں تم نے بتیں رکھے ہوئے ہیں، ان کو کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں وہ؟ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ زلفا، وسیلہ۔ شرک از دا ریڈ لائن۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے اگر آپ نے توبہ نہیں کی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں صحرا میں نماز پڑھوں، مسجد نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے یعنی مخصوص مسجد جس کے لیے 5 وقت نماز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم ادھر کبھی کبھی اس کو مصلی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد سے لوگوں کو منع کرے اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مساجدوں کو وہ خراب اور برباد کرنے کی کوشش کریں، أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، یہ لوگ جو لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، ان کا حق یہ تھا کہ یہ داخل ہوتے ڈرتے ہوئے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ایک رسوائی ہے جو لوگوں کو مساجد سے روکتے ہیں اور مساجد کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس آیت سے ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ادھر جو بات ہو رہی ہے وہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کسی زمانے میں یہودیوں کو عبادت کرنے سے روکا جاتا تھا اور بیت المقدس میں سے نکالا جاتا تھا اور ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ بعض مفسرین نے کہا نہیں، اس سے مراد کفار قریش ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو مسجد میں، کعبہ میں، مکہ میں ادھر نماز پڑھنے سے ان کو روکا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ دونوں معنی ہو سکتا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر آج ہم فلسطین کا معاملہ دیکھ لیں، اہل فلسطین کے اوپر کتنا ظلم و ستم اور بربریت کی انتہا کر دی ہے ان غاصبین نے، جو ان کے ساتھ کسی زمانے میں عیسائیوں نے کیا تھا۔ اور یہ لوگ ہولوکوسٹ کو لے کے اپنا ایک وکٹم مائنڈ سیٹ بنا کے، اس کی وجہ سے وہ ہر چیز اپنے لیے ایکسکیوز بنا کے لوگوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر بتلا رہا ہے کہ کبھی بھی یعنی جو مساجد کو خراب کرنے والا اور مساجد کی طرف لوگوں کو آنے سے روکنے والا، وہ دنیا و آخرت میں رسوا ہوتا ہے، دنیا و آخرت میں رسوا ہوتا ہے اور ذلیل ہوتا ہے۔ اور یہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے۔ ایسا بھی وقت گزرا ہے بر صغیر میں کہ ایک مسلک والے دوسرے مسلک والے کو مسجد میں آنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اگر کوئی آئے تو اس کی جگہ کو پانی سے صاف کرتے تھے، ایسے جیسے کہ کوئی کافر داخل ہو، بلکہ لکھا ہوتا تھا کہ ادھر دوسرے مسلک آنے والے اجازت ہی نہیں ان کو آنے کی۔ بعض علماء نے اس آیت کو اس میں بھی داخل کیا، کیونکہ آپ ایک بندے کو مسجد میں آنے سے روک رہے ہو۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی کہا ہے منع مساجد اللہ، یعنی لوگوں کو مساجد میں سے داخل ہونے سے روکتا ہے۔ تو اسی طرح آج کل ہمیں ان چیزوں سے بھی رکنا چاہیے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔
یعنی اور اللہ ہی کے لیے مغرب و مشرق ہے، ٹھیک ہے نا، اور جدھر جدھر تم رخ کرو گے انشاءاللہ وہیں اللہ کا چہرہ پاؤ گے، وہاں اللہ کو پاؤ گے، ٹھیک ہے نا۔ بے شک ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، علیم بہت خوب جاننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جو ابرہہ کا قصہ ہے، ابرہہ نے جب دیکھا، وہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے دیکھا کہ پوری دنیا سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور کعبہ میں جا رہے ہیں اور اس کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، اور اس وقت ایک انداز میں مکہ کاروبار کا سینٹر تھا، کیونکہ جدھر کثرت سے لوگ آتے ادھر کاروبار پھولتا ہے، پھیلتا ہے، تو اس کو دل میں یہ حسد پیدا ہوا کہ لوگوں کو میں ادھر یمن میں کیسے لاؤں۔ اس نے 2 نمبر کعبہ بنایا ادھر۔ اگلے سال اس انتظار میں رہا کہ لوگ ادھر آئیں گے، لیکن نہیں آئے، تو اس نے کیا کیا، اس نے جا کے کعبہ کی طرف اپنی جیش جرار، اپنی آرمی کو لے کے چل پڑا، اور جب وہ کعبہ کے قریب پہنچا، یعنی تاریخ میں اور قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصحاب الفیل کے متعلق کہ یہ اپنے عرب نے اس وقت ہاتھی نہیں دیکھے تھے، یہ اس کے پاس ہاتھی تھے، تو یہ ہاتھی کے اوپر چڑھ کے آئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الفیل کہا جاتا ہے۔ کعبہ کے قریب پہنچے تو ہاتھی رک گیا، آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو ابرہہ نے ادھر ہی پڑاؤ ڈال دیا، اور سائیڈوں پہ دیکھا کوئی 100-200 اونٹ ہیں اور بیر بکریاں، ان سب پر اس نے قبضہ لگا دیا۔ اس کو کہا گیا کہ یہ سردار کعبہ عبد المطلب کا ہے، تو اس نے بولا میں یہی چاہتا ہوں، اس نے اس کو قبضہ کر لیا۔ اب جب کعبہ میں، مکہ میں اہل مکہ کو پتہ چل گیا کہ ابرہہ آیا ہوا ہے، تو ایک ہلبڑی سی مچ گئی۔ بعض روایات میں ہے کہ اہل مکہ میں سے بعض وہ مکہ سے تھوڑے دور چلے گئے، اور عبد المطلب ادھر ہی ٹھہرے، اور ان کو جب پتہ چلا کہ میرے بیر بکری، میری مویشیوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، تو عبد المطلب گئے ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ سوچا تھا اب سردار کعبہ آئے گا، میرے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا کہ یار کعبہ کو نہ چھیڑو، یہ وہ۔ عبد المطلب نے آ کے کیا کہا کہ مجھے میرے بیر بکریاں اور اونٹنیاں واپس کر دو۔ تو ابرہہ حیران پریشان، اور اس سے بولا یار میری تم سے یہ توقع تھی کہ تم اپنے بیت اللہ کو بچانے کی بات کرو، تمہیں اپنے بیر بکریوں کی پڑی ہے۔ بولتا ہے انا رب الابل، انا رب الابل، میں ان بیر بکریوں کا میں رب ہوں، ان کو پالنے والا ہوں، تو میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی سیکیورٹی کا حفاظت کروں۔ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ، اور اس گھر کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اس بات سے ابرہہ اور غصے میں آ گیا، اور اس نے پھر یہ تہیہ کر لیا کہ اب تو میں اس کو بتاؤں گا کہ کیسا تیرا رب بچاتا ہے۔ پھر اللہ نے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا؟ جب انہوں نے کعبہ کی طرف قدم بڑھائے تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیجے، چھوٹے چھوٹے پرندے، بعض روایات میں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ہر پرندے کے منہ میں، بعض روایات میں ہے یا اسرائیلیات میں ہے کہ اس کے چونچ میں بھی ایک پتھر ہوتا تھا کنکری کے برابر، اور اس کے پاؤں میں بھی، بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور اتنے زیادہ آئے کہ ہر ایک ایک کر کے ان کے اوپر نشانہ لگ گیا، اور نشانہ 100% درست، کیونکہ اللہ کی طرف سے بھیجا۔ اٹس لائک اے ایٹم بم، کوئی بھی نہیں بچا، کعصف مأکول، بالکل نیست و نابود ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں یہ سبق دیا کہ کبھی بھی تکبر
کا سر اونچا نہیں ہوتا، تکبر کا سر ہمیشہ نیچے. اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ جو اللہ کے مساجد کو خراب کرنے، برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کر لے، لیکن اس کی آخرت اور اس کی انتہا اور موت خیر پہ نہیں ہوتی. اسی لیے جب بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں کہتے ہیں ولد عام الفیل، ان کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی ہے، یعنی جس سال ابرہہ نے حملہ کیا تھا اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. اور بعد میں جب کعبہ کو قریش نے بنانے کی ایک تہیہ کی تو اس وقت سب سے پہلے تو انہوں نے کہا اس میں ہم نے، یعنی کفار قریش کو بھی پتہ تھا کہ سود صحیح نہیں ہے، ہاں، اور کہا حرام مال ہم نے نہیں ڈالنا بھائی جان، کما تو رہے ہیں لیکن اس کعبہ میں نہیں ڈالنا. لیکن اس کی سب سے بڑا ان کو یہ ڈر تھا کہ پہلی اینٹ کو کون ہلائے گا، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا ابرہہ کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا بعض روایات میں ہے کہ عبد المطلب نے ابتدا کی، بعض روایت میں اور کلام ہے، لیکن جب آپ کی نیت اچھی ہو تو اللہ تعالیٰ آپ پر عذاب نہیں ڈالتا اگر آپ کی نیت یعنی بناء الکعبہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جس طرف بھی رخ کرو اللہ کو وہیں پاؤ گے، اللہ تعالیٰ کوئی محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ قبلہ نہیں ہے جہاں بھی رخ کر لو. اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اگر کفار آپ یہ سمجھے کہ اگر مجھے وہ مسجدوں سے نکال دیں گے، میرے مساجد کو تباہ کر دیں گے تو ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی نماز کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری زمین جو ہے یہ ہمارے امت محمدیہ کی خصوصیت میں سے ہے. دس از ون آف دا اسپیشلٹیز جو اس امت کو دی گئی ہے. وہ کیا ہے کہ پوری زمین مسجد ہے بھائی جان. آپ صحرا میں بھی ہو ادھر آذان دے نماز پڑھیں اور نماز پڑھیں. یہ سنت عمل ہے، کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ادھر نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ مسجد نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں صحرا میں نماز پڑھوں مسجد نہیں ہے. ایک ہوتا ہے یعنی مخصوص مسجد جس کے لیے 5 وقت نماز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جو کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم ادھر کبھی کبھی اس کو مصلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا اخوان. اور اللہ تعالیٰ ادھر یہ بھی کہہ رہا ہے، اور اسی طرح اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، بعض یعنی احادیث میں ہے، مثلا سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور اسی طرح بعض روایت میں کہ اگر آپ سفر میں ہیں اور آپ قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتے، اس حالت میں آپ نفلی نماز جو ہے قبلہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں اور سواری پہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. بعض علماء نے تو اس کی بھی اجازت دی ہے، اور کیونکہ خاص کر آج کل جہاز کا سفر ہوتا ہے، لمبا سفر ہوتا ہے، وہ بولتے ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. نماز کا وقت نکل رہا ہے، مسافر ہو، دونوں ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے، تو آپ جہاز میں جس طرح ہیں بیٹھ کے بھی آپ نماز پڑھ لیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اس بنیاد پہ بعض علماء نے یہ استدلال کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ فی وقتہا، نماز اس کے اپنے وقت میں پڑھنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں موقوتا، یعنی نماز جو ہے اس کی ایک محدد وقت ہے، اس میں پڑھنی چاہیے. ہم لوگ بڑا آسان لیتے ہیں ان چیزوں کو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد بنا رکھی ہے. ہاں بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون، وہ پاک ہے وہ ذات، سبحانہ وہ پاک ہے وہ ذات. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کا جو ہے سب کچھ، یہ جو آسمان اور زمین میں وہ سب اسی کا ہے. کل لہ قانتون، سب اسی کے فرمانبردار ہیں. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ نعوذ باللہ کفار قریش کے اوپر بھی رد ہے یہ، اور یہود و نصارہ کے اوپر بھی رد ہے، کیونکہ یہود نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اور جو کرسچنز ہیں انہوں نے کیا کہا کہ المسیح ابن اللہ، کہ جو مسیح ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ. اور کفار قریش نے کیا کہا کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ اللہ کی توحید میں ضرب لگانے کے مترادف ہے. اٹس ناٹ ایزی. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسا قول ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یعنی اللہ کی طرف بیٹے کی نسبت کرنا یہ ایسے ہے، اتنی خطرناک بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین ہل پڑے، اور جو پہاڑ ہے وہ نیست و نابود ہو جائے. اتنی خطرناک بات ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے، واللہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بعض بولے مسلمان، کیوٹ مسلمز، وہ کیا کرتے ہیں، یہ کرسچنز کے جو دن ہے اس کو صرف مبارکباد نہیں بلکہ مناتے ہیں. They feel proud to go in these ceremonies of Christmas and celebrate with the Christians. اور ان کو پھر بولتے ہیں میری کرسمس. اور وہ بولتے ہیں اس جملے میں اس کا معنی نہیں ہے. اس کو بولتے ہیں لاجیکل فیلیسی. اپنی باری ہو تو ہم کیا نہیں بناتے تھے. تو میرے پیارے بھائیوں، ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. یہ اللہ کی توحید میں ضرب ہے، چاہے آپ کا مقصد ہو یا نہ ہو. آپ بولے میرا مقصد نہیں اور کلمت الکفر کہیں، آسان بات ہے نہیں ہے نا. تو پھر آپ بولے میری نیت تو صاف ہے. نیت صاف ہونا صرف کافی نہیں، آپ کا عمل بھی صاف ہونا چاہیے، اور جو عمل ہے وہ آپ کی نیت کی عکاسی کرتا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی یاد رکھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ اکبر. بدیع السماوات والارض، اس زمین اور آسمان کا جو موجد ہے، بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن تو وہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کے یعنی بدیع کس کو بولتے ہیں؟ بدیع یا مبدع کہتے ہیں کہ کوئی جس کی پہلے کوئی ایگزامپل ہی نہیں ہے اس کو ایجاد کرنا. اسی لیے بدعت میں کیا ہے، بدعت کا کیا مراد ہے؟ بدعت کا ایک ہے لنگوسٹک معنی. لنگوسٹک معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جو پہلے سے موجود نہیں ہے اس کو آپ نے ایجاد کیا. یہ بدعہ کے اصل روٹ سے نکلا ہے. تو اسی طرح ہم بدعت کس کو بولتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین کا حصہ نہیں ہے اور جس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں. اس میں تفصیلات ہیں، ہم اس موضوع پہ نہیں جاتے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. اللہ اکبر. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور انہوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں ہے. جیسے کہ آج کل کے بعض ایگنوسٹک اور ایتھیسٹ کہتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے ڈائریکٹ کیوں کلام نہیں کرتا. یہ کفار قریش ازل سے کہتے آ رہے ہیں اور آج تک کہہ رہے ہیں لوگ. او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی آسمان سے نشانی آ جائے. قال الذین من قبلہم مثل قولہم. اللہ اکبر. ایسے ہی باتیں جو ہے ان لوگوں سے پہلے جو آئے تھے انہوں نے بھی یہی باتیں کہی تھی. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دلوں میں کیا ہے، مشابہت ہے، ایک دوسرے جیسے ہو گئے. ٹھیک ہے نا. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے یہ جو آیات ہیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں. کن لوگوں کے لیے؟ جو یقین کرتے ہیں.
اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اکثر جو آج کل کے جو شبہات ہیں، ڈاؤٹس ہیں، جو ایتھیزم کے ہو جائے یا کسی بھی دینی غیر دینی شبہات جو ہیں، اس کی جو اصل ہے وہ موجود ہے، بس اس کا لباس چینج کر دیا جاتا ہے ان اے ماڈرن وے، نیو ڈاؤٹس ود اے نیو وے. اس کا جو اصل سورس اور اصل چیز موجود ہوتی ہے. اسی لیے اکثر شبہات کا رد موجود ہے قرآن اور حدیث میں. لیکن اب بات یہ ہے کہ نکالنے والا بھی بندہ ہو. اور اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، اس سے ہمیں یعنی ایک اور بات جو ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی ومن اظلم، ٹھیک ہے نا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو گناہ ہے نا اس کے بھی لیولز ہیں، اس کے بھی لیولز ہیں. کچھ گناہ ہے جو بہت بڑے گناہ ہیں، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں الکبائر، کبائر الذنوب. اسی طرح صغائر الذنوب. اسی طرح نیکیاں بھی ایسی ہیں، کچھ بڑے ایسے اعمال ہیں جو آپ کو قیامت کے دن سایہ دلائے گی، کچھ ایسے اعمال ہیں جو اس سے کم ہیں. یہ پرائرٹیز جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو جو سب سے بڑا جو ظلم ہے، یہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ اللہ دیتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جاتے ہیں پیروں فقیروں مزارات پہ جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو کہا انک میت وانہم میتون. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو اہل قبور ہے یہ سنتے نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ اولیاء اللہ سنتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے دعا کے محتاج ہیں. واللہ العظیم اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہے ہیں مجھ سے ڈائریکٹ مانگو. ہم لوگ جا کے کسی اور سے مانگتے ہیں، پیر فقیر ولی پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں اس کو. اس میں کوئی شک نہیں، ہم اولیاء اللہ کے منکر نہیں ہیں، اولیاء اللہ کے منکر نہیں ہیں. ہم جو حقیقی اولیاء اللہ ان کو مانتے ہیں. لیکن اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ والے، جو خود منع کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو. عبد القادر جیلانی کی خود کتاب ہے، وہ منع کر رہا ہے، لیکن ہمارے لوگ جا کے اس کو پھر پوچھتے ہیں، نعوذ باللہ. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ ہمارے وسیلے ہیں، ہم تو گنہگار لوگ ہیں، یہ ہمارے وسیلے ہیں. اب آپ ذرا سوچئے، جب کفار قریش سے کہا جاتا تھا کہ اس زمین اور آسمان کا خالق کون ہے، کیا بولتے؟ اللہ بولتے تھے وہ لوگ. اور جب وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں جا رہے ہیں، غرق ہونے والے، تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے. لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جو مکے میں تم نے بتیں رکھے ہوئے ہیں ان کو کیوں پوچھتے ہیں، کیا بولتے ہیں وہ؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ زلفا، وسیلہ. اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک از دا ریڈ لائن. اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر سکتے ہیں، شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے اگر آپ نے توبہ نہیں کی. افسوس سے کہنا پڑتا ہے لوگ کعبے میں جا کے فون کرتے ہیں کہ آج چادر چڑھا دو ادھر قبر میں. لوگ کعبے میں جا کے کم پیسوں میں جاتے ہیں، لیکن اجمیر شریف جانے کے لیے ماشاءاللہ پرائیویٹ جیٹ ہمارے حکومتوں کی طرف سے جاتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارے ہر ایریے پہ قبر ہے. استغفر اللہ. اللہ کے علاوہ قبروں کی پوجا کھلم کھلا ہو رہی اور اللہ کی پوجا صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی. مساجد خالی ہیں، مزارات بھرے پڑے ہیں. اسلام آیا ہی توحید کے لیے تھا، ہم نے اس کو الٹا بنا دیا ہے. آج کل توحید شرک بن گئی، شرک توحید بن گئی. اللہ معاف کرے. یہ ساری بڑی خطرناک باتیں ہیں. ہمیں لوگ منع کرتے ہیں ایسی بات نہ کریں.
ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم یہ نہیں کہیں گے کل اللہ کے سامنے پوچھا جائے گا کہ تم کو سب کچھ پتا تھا، تم نے کسی کو نہیں بتایا. یہ انبیاء کا کام ہے. بعض لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ تم گستاخ اولیاء ہو. ہم نے آپ کو بتایا اولیاء اللہ ہمارے سر کے تاج ہے، آنکھوں کے نور ہے، دل کے سرور اور ٹھنڈک ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ عبد اللہ ہے، وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی فوتگی سے پہلے یہ وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو. اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کے جو قبور ہیں اس کو مساجد بنا لیے، اس کو سجدہ گاہ بنا لیے. اور کہتے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى، میری تعریف اس طرح نہ کرو جسے کہ نصارہ نے اپنے نبی کے کی اور اس کو خدا بنا دیا، نعوذ باللہ، یا ابن اللہ بنا دیا. انما انا عبد اللہ ورسول، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں. آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہم پکارتے ہیں، کھلم کھلا پکارتے ہیں. اللہ کو پکارنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور پیغمبر ہیں، افضل الخلق ہے، لا شک فی ذلک. لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو. تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، شرک سے بچنا چاہیے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو قبر پہ جاتا ہے وہ مشرک ہو گیا، نعوذ باللہ. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. یہ تفریق کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے کبھی کبھی خلط ہو جاتا ہے. We cannot sometime differentiate between these two things. ایک چیز ہوتا ہے شرک کا عمل کرنا، ٹھیک ہے نا. ہر عمل کرنے والا مشرک ہو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس میں تفصیلات ہیں. یہ آسان عمل نہیں ہے کسی کو مشرک کہنا. It's not an easy game. It's like you are saying he is kafir. This is very خطرناک. یہ ہمارے معاشرے میں ایک فینومینا ہے کہ بہت زیادہ قبروں کی وہ ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر میں نے آپ لوگوں کو بتایا، نہ کہ مقصود کہ ان اشخاص پر ہم حکم لگائیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو مثلا یعنی ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے، اسی طرح یعنی جیسے کہ گناہ کے لیول سے، اسی طرح ایمانی کیفیات کے بھی لیول سے. ہر وقت انسان کا جو ایمانی لیول ایک جیسا نہیں ہوتا. جیسے کہ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ ہے اور کہتے ہیں نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. صحابی رسول کہہ رہے کہ حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت ابو بکر نے دیکھا، کہا ما لک یا حنظلہ، اے حنظلہ کیا ماجرا ہے، کیا ہو گیا یار؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا ابا بکر عندما نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو بکر جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں ہوتے ہیں اور جب وہ جنت اور جہنم کی ذکر کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو فیل کر رہے ہیں. فَإِذَا رَجَعْنَا إِلَىٰ أَهْلِينَا وَعَافَسْنَا الْأَجْوَاجِ نَسَيْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ. اور جب ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں، بال بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں، وہ سب کیفیات بھول جاتے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا. ہلم بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ہم چلے دربار نبوی میں. آئے ہے کتنے خوش نصیب لوگ تھے، کچھ بھی ہو جائے دربار نبوی میں چلے جاتے. ادھر گئے، حنظلہ نے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنا شروع کر دیا نافق حنظلہ. بعض روایات میں حضرت ابو بکر نے بھی یہ کہا نافق ابو بکر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ماجرا ہے، کیا ہوا یا حنظلہ؟ پھر انہوں نے یہ سارا ماجرا بتایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا حنظلہ، اے حنظلہ، ساعۃ وساعۃ واشار النبی بیدہ ہکذا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یعنی کبھی یوں کبھی یوں، ساعۃ وساعۃ. اور کہا یا حنظلہ لو تکونون عند اہالیکم کما تکونون عندی لصافحتکم الملائکہ. اے حنظلہ اگر تمہاری کیفیات تمہارے گھر میں ویسی ہو جیسے میرے پاس ہے، رہتی ہے تمہاری کیفیات، تو تم سے تو فرشتے ہینڈ شیک کریں، تم سے مصافحہ کریں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمانی کیفیات کبھی بڑھتے ہیں کبھی گھٹتے ہیں. زادتہم ایمانا،
ٹھیک ہے نا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ میں جو فوائد ہیں اس میں سے میں ایک دو فوائد ذکر کرتا ہوں، پھر اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم. اس میں یہ ہے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جو دوسری آیت میں نے پڑھی کہ جہاں جہاں تم قبلہ رخ کرو گے وہاں وہاں اللہ کو پاؤ گے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس میں ہم نے مثلا جو لوگ پچھلے تراویح میں آئے تھے اس میں نے مراقبہ کا ذکر کیا تھا، اور اس میں میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ معیت اللہ، اللہ کا ساتھ ہونے کا کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ اپنے علم میں کے ساتھ آپ کے ساتھ، یعنی اللہ کو آپ کی ہر قدم، ہر آہٹ، ہر سانس کا پتہ ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ بذاتی ہی himself by himself is with you. This is not a correct ideology. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اور دوسرا جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے، احاطۃ اللہ بکل شیء. اور اسی طرح اس کے بعد یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی اثبات، جیسے اللہ تعالیٰ فثم وجہ اللہ، وجہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم اس کا لٹرل میننگ لیں، فیس آف اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے، فیس ہے، لیکن کما یلیق بجلالہ، جیسے کہ اس کے شان کے مطابق. ہمیں اس کی حقیقت مطلقہ نہیں پتہ، اس کی کیفیات کا نہیں پتہ، لیکن ہم نے بلیو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے عرش پر مستوی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اپنے جلال اور اپنے مقام کے مطابق. اس کی کیفیات کا ہمیں علم نہیں. ٹھیک ہے. وی آر دا بلیور، وی شوڈ بلیو ان دیٹ. اف یو بلیو ان اللہ دین یو ول بلیو ان دس. If your belief system in Allah is shaking, then you have doubts about these stuff. ٹھیک ہے نا. اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاریہ جو ہے، ایک لونڈی، ایک باندی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی عرش پر مستوی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعتقها فإنها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. اس سے ہمیں ایک اور جو ہمارے معاشرے میں ایک آئیڈیالوجی ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے اندر ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا. بلکہ ایک اللہ معاف کرے، ایک مجھے کسی بھائی نے بتایا کوئی گانا ہے، تم میں مجھے رب دکھتا ہے. ہاں، اس طرح بھی کوئی ہے لفظ. تو یہ خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ذات کے مطابق عرش پر مستوی ہے، لیکن ان کا اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ محیط ہے، ہر چیز جانتے ہیں. اپنے علم کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ موجود ہے، لیکن لیس بذاتہ. یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں نے ایک دن پڑھا تھا، اسلامیات کی بک میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ. یہ لفظ اٹس ایزی ٹو سے، بٹ اف یو تھنک ان دا میننگ، ان دا ڈیپ میننگ، اٹس اے لٹل بٹ پرابلمٹک. اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ الحمدللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ان سب کا عقیدہ یہ تھا. ٹھیک ہے اخوان. اور اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو یعنی ولد، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے ہونے کے نسبت کی طرف چلتے ہیں. اس میں ایک یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انسان اپنے تکبر اور غرور اور طغیانیت میں کس لیول تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف بھی اولاد کی نسبت کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک وشتمنی ولم یکن لہ ذلک. ابن آدم نے مجھے جھٹلا دیا اور اس کو مجھے جھٹلانا نہیں چاہیے تھا. ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کو گالی نہیں دینی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ إِنَّهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَانِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ. اس نے مجھے کیسے جھٹلایا؟ وہ سمجھتا ہے کہ میں تم کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، دوبارہ اسی طرح نہیں بنا سکتا جس طرح تم کو ابھی بنایا.
دوبارہ تم کو دنیا میں لانا تو زیادہ آسان ہے بنسبت پہلے لانے کی. اور اس نے مجھے گالی کیسے دی؟ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اس نے مجھے گالی کیسے دی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بیٹا جنا ہے. نعوذ باللہ. وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ. میں احد ہوں، میں صمد ہوں، نہ مجھے کسی نے جنا ہے نہ میں نے کسی کو جنا ہے. اللہ، نہ میرے برابر کا کوئی ہے. اللہ اکبر. تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اس کے ساتھ بیٹا جننے کا اتہام دینا. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے. اس کی خطرناکی کا آپ کو احساس ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ان باطل عقائد سے، اور اللہ تعالی ہمارے ایمان میں اضافہ کرے، اور اللہ تعالی ہمارا ادھر آنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے. بے شک قرآن سننے، پڑھنے، اس کے اوپر تدبر تفکر کرنے والوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی. کیونکہ حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے دو بشارت ہے، دو خوشخبری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب سے خیر کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّینِ. جس سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اس کو دین کی فقاہت عطا کرتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے، ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ. کوئی بھی گروہ، کوئی بھی قوم اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں جمع ہو جائے، ہاں، اور وہ کیا کریں؟ یتدارسون کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کو پڑھ رہے ہیں، تدبر و تفکر کر رہے ہیں. الا نزلت علیہم الرحمہ، بے شک ان کے اوپر اللہ کی رحمات نازل ہوگی. وغشیتہم اور ملائکہ فرشتے آپ کے مجالس میں آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمات اور برکات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے میں ہمارے جو گردنیں ہیں اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.